نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں، ہماری تہجد، ہماری دعائیں اور اس کے علاوہ جو خاص کر ہمارے استغفار کی تسبیح کو قبول فرماتا ہے تو پھر ہمیں دو نشانیاں دکھاتا ہے، دو نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں استغفار کی۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کہہ دینا بھی استغفار ہے، اللہم غفر لی کہہ دینا بھی استغفار ہے، رب غفر لی اتنا کہہ دینا بھی استغفار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جامع استغفار ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کثرت استغفار پڑھنے سے اللہ رب العزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اپنے بندے کے تمام پیچیدہ مسائل کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر اس کے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے، یعنی اس کی تمام کے تمام پریشانیاں ہی ختم کر دیں گے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ استغفار کی قبولیت کی وہ دو نشانیاں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ توبو الی اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ توبو الی اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنی گناہوں کی مغفرت مانگو۔ اور استغفار کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم خوب دھیان کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں۔ ہم جب بھی استغفار پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر استغفار چل رہا ہے اور دل میں گناہوں کے خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار نہ ہو بلکہ صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں۔ جب ہم صحیح ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ و استغفار کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہم کیا کریں؟ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ ہم دھیان کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ اسی طرح استغفار کی قبولیت کی دوسری نشانی دیکھیں، جب ہم خوب دھیان کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ و استغفار کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ استغفار کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ شروع ہو جائے۔
تو اپنے بندے کی توبہ و استغفار موت کے آخری لمحات تک اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، ایک دفعہ شیطان نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو جواب دیا کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے استغفار کے ذریعے تو میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے استغفار ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا کتنا ہی بڑا گناہ ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی مغفرت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ ہاں، تو ہم سے جب بھی گناہ ہو جائیں تو ہم صحیح ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں ہم استغفار پڑھیں، صحیح معنوں میں استغفار پڑھیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ ہاں، تو استغفار کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ہم صحیح ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہم توجہ کے ساتھ، خوب دھیان کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ ہاں، جب ہم خوب دھیان کے ساتھ استغفار، جو شخص خوب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔